اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک۔ اب سبحان کو جاننا ہے، وہ کیا ہے، اللہ کی کیا صفت۔ یہ اللہ کی ایسی صفت ہے جس کا پہلا بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ذات کی میں بندگی کرنے لگا ہوں وہ ذات کیسی ذات ہے۔ وہ ذات ہر کمی، ہر کجی، ہر محتاجی، ہر عیب سے ماورا ذات ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو کسی طرح کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں، سونا ہے، سونے کے بعد بیدار ہونا، حشاش بشاش ہونا، سست ہونا، بھوک لگنا، نیند کا آنا، اداس ہو جانا، اکیلا تنہا فیل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹ کرتی ہیں، اس ذات سے کسی طرح کی بھی کوئی حاجت اس کو کسی طرح کی بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں، مجھے وقت کی ضرورت ہے، مجھے سپیس کی ضرورت ہے، مجھے ٹمپریچر کی ضرورت ہے، مختلف خاص پریشر کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ خاص غذائیت کے خاص چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس رب کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جنم لینے کی ضرورت ہے، مجھے ماں باپ بہن بھائیوں کی ساتھیوں کی ضرورت ہے، اس کو ایسی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ان ساری حاجتوں سے، ان ضرورتوں سے ماورا ہے۔ وہ اعلیٰ ذات ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے۔ عیب تو عیب، بعض ہمارے لیے جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، حاجت ہے ہماری۔ تو وہ ذات ایسی ہرگز نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہم، اے اللہ، وہ بھی حمدی کا، اور تعریف تو تیرے نام سے، تیری ہی تعریف ہے۔ تعریف اس ذات کی ہے جو سبحان ہے۔ تعریف تیری ہے، تیری تعریف، کچھ بھی نہیں ہے اور سب تو ہی تو، تیری تو ذات ہے، بس سب کچھ تیری عطا ہے۔ تو نہ کرے تو میں نے کیا کرنا؟ تو تعریف تو تیری ہے، کسی کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ جب تک اس کی تعریف کی طرف نہیں آتے جان نہیں چھوٹے گی، لگے رہو گے دھوکے میں، دھوکے کی نظر ہوتے رہیں گے۔ اندر سے جب اس ذات سے تعلق بنتا ہے نا تو پھر ساری حقیقت کھلتی ہے۔ وہ ذات چاہتی ہے کہ تم اس حقیقت کو جاننے والے بن جاؤ، تم اس نزاکت، اس لطافت، اس باریک بینی، اس ڈیپتھ، اس حقیقت تک پہنچو اور یہ جانو کہ رب کی ذات ہے معتبر، سب تعریف اسی کی ہے۔ وَتَبَارَ قسموں کا، اور تیرا نام برکت والا ہے۔ اس کا نام لیں اور اس کی برکت کا، اس کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا احساس نہ ہو اور کہہ کیا رہے ہوں، نام اس کا لیں اور مسائل میں پھر بھی پریشان رہیں، گھرے رہیں، اور آپ کے لیے مسائل بڑے بڑے بنے رہیں، آپ دنیا کے مروب ہوئے رہیں۔ ادھر سے کہا تعریف تو تیری ہے ساری، ادھر سے کہ تیرا نام ہی برکت والا، تیرا نام آیا میرے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یہ اس طرف آؤ گے تو ایسا ہوگا نا، یہ خالی بول لینے سے نہیں ہوگا، اس کو فیل کرنے سے، اس کو اپنے آپ میں لینے سے، اندر کی ساری کھڑکیاں کھولنے سے، اس روشنی کو، اس برکت کو آنے دو گے تو برکت آئے گی نا۔ وہ ذات آپ کو اس طرح نوازتی ہے، آؤ یہ ہے تمہارے لیے۔ جو بولو گے نا، جو لوگے وہی لوگے۔ وہ آپ کا صرف زبان بولنی ہے کیا؟ پورے کا پورا جسم نے نماز میں آنا ہے، اس جسم کے ساتھ روح نے آنا ہے، اس سوچ اور فکر نے آنا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ساری چیزوں کو چھوٹا کر دیا، اس ذات کو بڑا کیا، ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ حوالے کیا؟ نہیں کیا۔
حوالے کیا ہوتا تو یہ حال نہ ہوتا ہمارا جو حال ہے ہمارا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری جو ذات ہے، جد ہے کہ فلاں کا جد امجد کیسے ہیں جی، وہ تیری جو ذات ہے وہ کیسی ہے؟ تعالی، ہر ایک سے بلند تر، ہر ایک سے بلند تر ہے تیری ذات، تیری بزرگی، تو ایسی معتبر ذات، اور تو اس قدر محبوب ہے کہ تیرے جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ تو معبود ہے اور تو ہی چاہے جانے کے، تو ہی بندگی کے، تو ہی سپردگی کے قابل ہے۔ تیرے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے سپرد میں اپنے آپ کو کر سکوں، جس کے حوالے میں خود کو کر سکوں، جس کی میں بندگی کر سکوں، جس کو میں انتہائی اعلیٰ درجے پر جا کر محبت جس کی چاہت جس کو دے سکوں۔ تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی اور، تیرا کوئی اور غیر ہے ہی نہیں جو اس قابل ہو کہ میں اسے چاہوں، کہ میں اس کی بندگی کروں، تیرے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ ہے آپ کی ابتدا، آپ کا ابتدائیہ۔ یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے پاس وہ جذبے نہیں ہیں اس لیول کے کہ میں اس کی وہ تشریح کر سکوں، لیکن چھوٹی سی کوشش تھی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ آپ اس سے بہتر بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر کرنے والے اس کی بہتر کرتے ہیں۔ خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔